السلام علیکم. گپ شپ ڈیرا کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج کی ایپیسوڈ ہم تھوڑی ذرا لیٹ بنانے جا رہے ہیں. یہ واقعہ جو ہوا ہے اور یہ جس موضوع پہ ہم لوگ آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا, ہم لوگ یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں. یہ ایک دو دن پہلے کا واقعہ ہے, لیکن ہم نے سوچا کہ ہم کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب چونکہ کہیں مصروف تھے اور آؤٹ آف سٹی تھے, تو اس وجہ سے ہم لوگ اس پہ ویڈیو نہیں بنا سکے. ڈاکٹر صاحب ڈکی بھائی کو آخرکار ضمانت پہ رہا کر دیا گیا اور آخرکار انہوں نے اپنی زبان کھولی, یوٹیوب چینل دوبارہ ٹھیک ہے, اور انہوں نے ایک تقریباً میرے خیال گھنٹے تقریباً کا ایک ولاگ کیا جس میں وہ روئے بھی, انہوں نے اپنے دکھ درد بھی بانٹے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ میں ہو سکتا ہے میں ڈکی بھائی کے کانٹینٹ سے, اور میں اور میرے جیسے بہت سے لوگ ان کے کانٹینٹ سے یعنی کہ اختلاف کرتے ہیں, لیکن جو ڈکی بھائی کے ساتھ ہوا ہے, کا ایک خیالات کا شخص وہ NCCI کا ہیڈ بھی تھا. نہیں, میں وہ اس طرف بات کو لے کے آتا ہوں کہ لیکن تمام چیزوں کے باوجود جو ڈکی بھائی کے ساتھ ہوا اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں, اور مجھے کوئی اگر کہیں نہ کہ مجھے کوئی شک ہے کہ ان کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں کے ادارے جو ہیں, یہ تو کیا ادارے کا نام ہے, NCCI جو نیشنل کرائم, ٹھیک ہے, NCCI, یہ تو ایک ادارے کی ایک ایگزامپل سامنے آ گئی ہے لائم لائٹ میں. اور یہ اس ادارے کا ایک کیس آپ کے سامنے آیا لائم لائٹ میں, کیونکہ ڈکی بھائی ایک مشہور انفلوئنسر تھا, اس کا کیس لائم لائٹ میں تھا. کچھ جو چودھری صاحب تھے, وہ جنہوں نے ان کو اریسٹ کروایا تھا اور جو بڑے پوڈ کاسٹ کرتے رہے تھے, ان کو بھی انفلوئنسر بننے کا شوق, ٹھیک ہے, ان کو بڑا وہ پروفیسر بننے کا شوق تھا, فلاسفر بننے کا شوق تھا, بڑی پوڈ کاسٹ کی. جب وہ پوڈ کاسٹ کی تھی تب بھی ہم لوگوں نے یہ بات ایک اس میں ذکر کیا تھا کہ کوئی دیر از سم تھنگ فشی. obviously کہ ایک گورنمنٹ آفیشل کا کیا تو بنتا ہے کیس کے ڈسکشن آ کے, ہاں جی, وہ کر رہا ہے اور آگے پوڈ کاسٹوں میں وہ ذکر کر رہا ہے. جو باتیں سامنے آئی ہیں, صرف میں اس ایک کیس کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں, جو سامنے آئی ہیں کہ اگر تو کسی کو, میں سمجھتا ہوں اگر آپ میں یا کسی اور کو کوئی شوق پہنچا ہے, یا آپ کے لیے بڑی شاکنگ ہے, تو میرے خیال میں آپ پاکستان کے اداروں کے نظام کو جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, میں چلے کسی ادارے کا نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے. اب یہ ریسنٹ جو مجرمانہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں جو لوگوں کے خلاف, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, میں نام لے لیتا ہوں CCD, ٹھیک ہے. اس ادارے کے اندر بھی جو کام ہو رہا ہے, پلس یہ نئی جو فورس بنی ہے, پیرا فورس بنی ہے, اور اس طرح کے ادارے, یہ سائبر کرائم والے ادارے, ان کے اندر بہت سے ایریاز جو ہیں ایسے ہیں اور ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ سسٹم کو کہتے ہیں نا, بجائے کہ جو ان اداروں کا اصل کام ہے اس سے ہٹا کے یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہو رہا ہے یار, ہو رہا ہے, یہ اب سے نہیں ہو رہا, یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے. یہ بات ہم نے کی تھی جو CCD والا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس میں اگر کوئی اپنے مقاصد کے لیے تو بڑا ایک خطرناک والا معاملہ. دیکھیں یہ چلے, یہ تو ہم لوگ ایک ایزمپشن کر رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا. ڈکی بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اگر آپ لوگ اس چیز پہ حیران ہیں تو آپ بیوقوف ہیں, ٹھیک ہے. یہ ڈکی بھائی تھا, کچھ کروڑوں کی اسامی تھی, اس کے ساتھ پبلک فگر تھی, اس کے دوست احباب, وہ جس دکھ درد اور کرب سے اپنی سٹوری سنا رہا تھا, یقین کریں میں نے آج تک ڈکی بھائی کا کوئی ولاگ نہیں دیکھا. میں نے نہ کبھی ڈکی بھائی کا کوئی ولاگ دیکھا ہے, بلکہ میں کسی ڈیلی ولاگر کا ولاگ دیکھتا ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میں اچھے کانٹینٹ, جس طرح کوئی پوڈ کاسٹ ہو گئی, وہ جس طرح کا ہم لوگ اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں, اس طرح کے اچھے, ٹھیک ہے, ہم اپنا بھی دیکھتے ہیں, دوسروں کا بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ وہ دیکھتے ہیں. میں نہیں تھا دیکھتا, لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ بھی وہ کلپ شیئر کیا تھا, آپ غالباً اس وقت مصروف تھے کہیں, تو آپ نے لیٹ دیکھا. وہ جب میری نظر سے گزرا, فوری طور پہ میں نے پھر وہ پوڈ کاسٹ دیکھی اور میں نے وہ ٹک کے ایک ایک لفظ اس کا سنا. اس بندے کی آنکھوں میں, اس کے الفاظ میں سچائی تھی, ٹھیک ہے, وہ بالکل کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تھا.
اینڈ پہ آ کے اس نے جب یہ ساری اپنی سٹوری شیئر کی, جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا, اس کو مارا گیا, اس کو ذلیل کیا گیا, پریشرائز کیا گیا. اس نے وہ بتایا نا کہ وہ جو مورل پولیسنگ والا کام تھا نا, میں آپ کو پتا ہے کہ اچھا ہاں وہ بچے والا, ہاں وہ جو اس کے علاوہ بھی جو مورل پولیسنگ والا, جس طرح اس نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ مجھے مار کے بتا رہا ہے کہ تو بچے خراب کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے تب بھی, جب ہمارے پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی جس میں آپ نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھا اور میں نے رکھا, تو میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ مورل پولیسنگ آپ نہیں کر سکتے. نہیں اس میں دیکھیں, اگر میں میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب, پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کوئی نہیں ہوتے مورل پولیسنگ کرنے والے, وہی نا, لیکن اگر کوئی قانون بن جاتا ہے کہ حدود و قیود ڈیفائن کر دی جاتی ہے کہ آپ نے اس سے باہر نہیں نکلنا, آپ نے یہ کانٹینٹ اس دائرے میں رہ کے بنانا ہے, وہی تو قانون تو نہیں نا اس طرح کا کوئی. ہاں نہیں, میں وہی تو بات کر رہا ہوں نا. پھر اس کے بعد یہ چودھری کون ہوتا ہے؟ ہاں چودھری جو تھا وہ کرائم انویسٹیگیٹ کر رہا تھا نا, کوئی اسی کے سائبر کرائم یا جو بھی منی سے بیٹنگ والا تھا, وہ اس کا کیا تک بنتا تھا؟ بچوں کو جناب کال کرا کے ویڈیو کال پر پولیسنگ کا کیا بنتا تھا؟ یعنی کہ تو کون ہوتا ہے بھائی, ہو آر یو؟ آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے جس کیس سے. اچھا پھر اس کی جو فیملی کو اس کو ٹارچر کیا گیا, اس کی بیوی کو بلا کے, اس کی ماں کو بلا کے, ان کے سامنے ان کو بھی ذلیل کرتے تھے. جو اس کی مسز عروب جو تو ٹھیک ہے, وہ بھی ویسے یہ ایک باہمت خاتون, بالکل ٹھیک کہہ رہے, لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ یہ NCCI کے بعد میں وہ کورٹ وغیرہ کے اندر گیا, تو مطلب کورٹ کو کیا نظر نہیں تھا آ رہا کہ بعد میں دیکھیں اس نے جس طرح بتایا کہ کس طرح اس کی کچھ اداروں نے ہیلپ وغیرہ کی, تو مطلب کہ ہمارا کیا جوڈیشل سسٹم اتنا ہی فارغ ہے, اتنا گیا گزرا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ حالانکہ شک ہے اس میں ڈکی بھائی کی جو لیگل ٹیم ہوگی اوبیسلی وہ بھی, اس نے بھی کوئی اچھا ٹاپ ناچ قسم کے وکلا وغیرہ ان کے ساتھ ہوں گے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کو اس طرح کے اداروں کی ہیلپ لینے کے بعد ہی جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کو تھوڑا ریلیف ملا, وہ باہر آیا. ہاں جی, تو مطلب یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس نے اپنے ولاگ کا سسٹم کے اندر جو اس میں ولاگ میں بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے یہاں پر اپنی زندگی کے اتنے سال گزارے ہیں, اور 3 ماہ کی جو سختیاں ہیں, لوگ اکثر اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ شاید ڈکی بھائی جو ہے پاکستان چھوڑ جائیں گے. اس نے کہا ہے کہ فی الحال تو وہ یعنی کہ اس نے کہا کہ 3 ماہ کی سختیوں کے بعد میں اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. دوسرا جو جس ادارے کا انہوں نے ذکر کیا اور جس ادارے کے اہلکار بگ بردر انہوں نے اس کو خطاب دیا, انہوں نے اس کی تعریف کی, ٹھیک ہے, جو کہ بنتی بھی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اچھا وہ جو چودھری صاحب تھے نا, چودھری صاحب اس ادارے کا نام لے کے وہ کہتے رہے کہ ہمیں اس کی سپورٹ حاصل ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے وہ ولاگ دیکھا ہو نا, تو اس کے اندر وہ کئی ججز کا بھی ذکر چودھری جو ہے نا انٹروگیشن کے دوران کرتا رہا ہے کہ میرے سب سے ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات ہیں, آپ پری ارسٹ بیل لے رہی ہیں. عروب جتوئی کو وہ کہہ رہا تھا کہ لے رہی ہیں, میرے ان سے تعلقات ہیں, میں پتہ نہیں کیا اندر کھاتے, کیا گیم تھی, ملے ہوئے تھے, کیا تھا, جو بھی تھا بہرحال. لیکن بہت افسوسناک چیز ہے, اتنا امپورٹنٹ ادارے کا ہیڈ اس طرح کے مطلب کہ اس طرح کا انسان ہو تو پھر باقی ادارے کا کیا ہی حال. بھائی میں تو وہ کہتا ہوں, یہ تو ڈکی بھائی تھا, ملینز میں اس کے فالوور ہیں. آپ اور میرے جیسے جو عام عوام ہے, ایک عام سڑک پہ چلتے بندے کی کیا اوقات ہوگی. سید مزمل شاہ کا بھی آپ کا یہی کہنا تھا کہ اگر تو آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو, جتنا مرضی آپ کو لوگ جانتے ہو, لیکن اگر آپ کو چوک میں پولیس والا روکے تو آپ اتر کے کسی کی کال نہیں کرا سکتے, تو آپ کی کوئی اوقات نہیں. اور یہ ثابت ہو گیا ڈکی بھائی کے کیس کے اندر کہ اگر آپ آپ کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہے, آپ کا کوئی ماما چاچا تایا کوئی بیوروکریٹ آرمی میں یا اس طرح کے ٹاپ پوسٹ پہ نہیں ہے, تو آپ کی اس ملک میں کوئی اوقات نہیں. اور یہ ہمیں یہ نظر آ گیا. بہرحال جی, ہیٹس آف ٹو دیٹ بگ بردر, لیکن بگ نو فار دا جوڈیشل سسٹم کے مطلب کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا اس چیز کو پی ٹی آئی والے جی وہ بگ بردر کا جب انہوں نے ذکر کیا, وہ میمز وغیرہ ٹھیک ہے چل رہے ہیں, وہ بھائی جو بات اپریشیٹ ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے. تھوڑا سا وہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ جو چھوٹے لیول پہ جس طرح وہ بلاسفیمی گینگ والا وہ کیسز ان کے, ہاں دیکھیں اب میں نے وہی جس طرح بات کی, یہ تو ایک کیس لائم لائٹ میں آ گیا, یہ ایک نیٹ ورک کے ہر کوئی ڈر لگتا ہے اس طرح کی چیزوں پہ بات کرتے ہوئے. یقین جانے ہر ادارے کے اندر مافیاز بنے ہوئے ہیں,
جو کہ اس ادارے کی طاقت کو اپنی پاور کو مس یوز کرتے ہیں, ہاں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر جاتے ہیں. ایون کہ کئی سندھ کے اندر سننے میں آیا تھا کہ جو اغوا برائے توان کی جو وارداتیں ہوتی ہیں اس کے اندر, اس کے علاوہ ادھر اداروں کے اہلکار ملوث ہوتے ہیں. کے اندر ایک ڈاکٹر جو تھی وہ ہاسپٹل سے کڈنیپ ہوئی اور کتنے دنوں بعد اس کی جو ہے وہ تشدد زدہ لاش ملی. ٹھیک ہے, مطلب اپنے ہاسپٹل کے اندر سے کہ ایک ڈاکٹر کو کڈنیپ کیا گیا. بال جی بہت افسوسناک جو بھی صورتحال سامنے آئی. ہم نے تو پہلے بھی یعنی کہ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس میں کیس کے اندر گڑبڑ ضرور ہے, کیونکہ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹنگ ایپ کا ایشو ہے یا بیٹنگ یار جو بھی تھا وہی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بیٹنگ والا اگر آپ ایشو کہہ رہے ہیں تو پھر تو پی ایس ایل کو بھی آفیشلی وہ پروموٹ کرتی ہے. کتنے آپ کے کی پلیئرز ہیں, وسیم اکرم ٹائپ لوگ, وہ بھی جو ہے وہ ان کے بنے ہوئے ہیں برانڈ ایمبیسڈر ٹائپ. تو پھر تو اگر تو اس طرح کا کوئی سینیریو ہوتا, اگر وہ اکیلا کر رہا ہوتا تو پھر تو سمجھ بھی آتا. بہرحال جی حکومت وقت کو بھی ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے کہ اداروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ اپنے جو عہدے ہیں ان کا کوئی غلط استعمال نہ کریں. ان کی طاقت جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے, جو ایک ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں, ان کو غلط مقاصد میں استعمال نہ ہونے دیں. بہت افسوسناک واقعہ تھا یہ جو ڈکی بھائی کے ساتھ ہوا. ان کی سٹوری سنی, بہت ہی افسوسناک سٹوری تھی, اور میرے خیال میں ہمیں پھر ایک بار پھر اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے بھی نام لے کے ذکر کیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کے ادارے نے یہ سپورٹ کیا, لیکن میں پھر بات یہی کروں گا, میرا ایک ڈس ایگریمنٹ ہے کہ یہ ان کا کام نہیں, میں بات یہ کر رہا ہوں, میں وہی بات کرنے لگا ہوں, میں وہی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ ہر کسی کو یہ فیسلٹی نہیں مل رہی ہوتی. ٹھیک ہے, ہر کسی تک وہ بگ بردر نہیں پہنچ سکتا. یہ بگ بردر اس تک پہنچ گیا. پہلی بات تو یہ بگ بردر کا کام نہیں ہے, اور دوسری بات لیکن ان کا نام یوز کیا جا رہا تھا نا, وہ اس وجہ سے وہ بیچ میں ان کی شاید ہو سکتا ہے بگ بردر سے زیادہ جو ہمارے ادارے جوڈیشل سسٹم والا نا ان کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. کاش کہ ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس پہ بھی ہر سیٹ میں بیٹھا ہوا بگ بردر بن کے, یعنی کہ وہ فیصلے کرے اور ٹائملی فیصلے کرے اور میرٹ پہ فیصلے کرے. جس طرح وہ ایک وکیل صاحب ہیں, نام میرے ذہن سے ہے, کہ انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی تھی, کہا ہوا تھا کہ میں نے نا ایک کیس کے دوران جب ان کا کیس چل رہا تھا تو میں ادھر کورٹ کے اندر تھا, تو میں نے نا جج صاحبہ سے نا جب ان کی کیس کی ہیئرنگ ڈکی صاحب کی پوری ہوئی نا, تو میں ادھر روم میں موجود تھا, تو میں نے ان سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نا ان کی وہ کیس کی فائل دیکھنا چاہتا ہوں. تو جج صاحبہ جو تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنی, انہوں نے کہا جسٹ یعنی کہ میں اپنی انفارمیشن کے لیے. کہتے ہیں جب میں نے ان کا کیس دیکھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آج نہیں تو کل ان کی وہ بیل ہو جائے گی, لیکن وہ ان کو ایسے وہ کہتے ہیں پھنسا کے اور ایسے گھمایا گیا, تاریخ پہ تاریخ دی گئی. کہتے ہیں میں خود حیران ہو رہا تھا کہ اس کے کیس میں جو ان کا لائر تھا, ٹھیک ہے, پتا ہوگا کہ یہ ویک کیس ہے اور یہ آرام سے اس پہ بیل ہو سکتی ہے, لیکن اس کو 100 دن تک کھینچنا, اس میں کیا مقاصد تھے, وہ زیادہ ریکوری کرنا چاہ رہے تھے, وہ پیسے کھانا چاہ رہے تھے. اینڈ پہ آ کے تو پھر وہ جو سینیریو ڈفرینٹ ہوا, بگ بردر کی انوالومنٹ ہوئی اور باقی معاملات ہوئے. لیکن اگر وہ بگ بردر کی انوالومنٹ نہ ہوتی, اور ڈکی بھائی نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ میں اور میری فیملی ہم لوگ تنہا تھے, اس کے علاوہ میرے کسی دوست احباب نے کسی نے ساتھ نہیں دیا. وہ جو سارے انفلوئنسر آ کے جناب کولیبریشنز کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی جناب وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں, کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. ہر کسی کو یہ ڈر تھا کہ ہم بیچ میں نہ رگڑے جائیں, سیدھی بات ہے. اور وہ وقار کا جو وہ بھی یعنی کہ وہ کرپٹو کے اندر وہ اس نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ اس تک جو معلومات پہنچی, یعنی کہ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا. اور سین ہی اس قسم کا تھا کہ وہ جو بھی سامنے آتا شاید وہ بھی اس لپیٹے میں آ جاتا. اور بہرحال یہ ہے کہ اب اس کے بعد ڈکی بھائی کو میرے خیال کے مطابق ذرا محتاط ہونا چاہیے اپنے کانٹینٹ پہ بھی اور باقی معاملات میں بھی. اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی, انہوں نے معافی بھی مانگی قوم سے, سٹارٹ ہی انہوں نے معافی سے کیا تھا کہ اگر ان کے کانٹینٹ سے کسی کو کی دل آزاری ہوئی ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی کی ڈکی کا کانٹینٹ پہ بات کروں نا,
جس طرح ہم نے پچھلے دنوں وہ ٹک ٹاک لائیو اور یہ والی چیزیں ڈسکس کی, اس کا کنٹینٹ پھر بھی جو ہے نا شغلی ٹائپ کا ہوتا ہے, ہاں شغلی ٹائپ کا ہوتا ہے, فیملی ٹائپ کنٹینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بے شک اس میں کہیں کہ یار یہ کیا سکھا رہا ہے, فضولیات کر رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ کہ کوئی بھی اگر بچہ بھی دیکھے گا نا تو مطلب اس کا خاص کوئی انفلوئنس نیگیٹو, چلے یہ میں نہیں پڑھتا. دقیقہ کنٹینٹ میں کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ہم ٹک ٹاک لائیو کو جس طرح ہم نے, ہاں وہ تو سین ہی ڈفرینٹ ہے نا, وہ تو اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت بہتر تھا. پھر بھی بہرحال جی, پھر بھی ڈکی بھائی کو بھی اور باقی انفلوئنسر کو بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے. آپ لوگ ویڈیوز بنائیں, بالکل بنائیں, ڈیلی ولاگنگ کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن بس یہ چیز دیکھ لیں کہ کوئی آپ کے ولاگ سے یا آپ کی ویڈیو کے اندر آپ کوئی ایسی حرکت نہ کر جائیں جس کا بعد میں آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.